زیادہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. احسان اقبال اس وقت تقریر میں خطاب کر رہے ہیں. 12,000 میگا واٹ ہم ٹوٹل کیپیسٹی شامل کر سکے تھے. انہی اقدامات کا نتیجہ ہے کہ ان 5 سالوں میں ہم تقریباً 1750 کلومیٹر نئی موٹر ویز کی تعمیر شروع کر سکے ہیں، جس کے نتیجے میں 550 کلومیٹر جو ہماری پہلے موٹر وے تھی اسے شامل کر کے پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی انفراسٹرکچر کی اکانومی بن چکا ہے. ہم 2250 کلومیٹر رکھتے ہیں جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں غالباً 1450 کلومیٹر ہیں. انہی اقدامات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایکسٹریمزم اور جو سیکیورٹی کے خدشات تھے انہیں پورا کرنے کے لیے اپنے وسائل سے، اپنے بجٹ سے، کسی فورن کولیشن سپورٹ فنڈ سے نہیں، پاکستان کے اپنے بجٹ سے سیکیورٹی آپریشنز کو فائنانس کیا. آپریشن عزم، آپریشن رد الفساد، اور آج الحمدللہ پاکستان محفوظ ملک ہے جہاں امن واپس آیا ہے اور دہشت گردی کی کمر توڑی گئی ہے. انرجی کے اندر ریکارڈ انویسٹمنٹ اور تقریباً 11,000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا. ایکسٹریمزم کو ڈیفیٹ کیا. اکانومی جو کہ مردہ ہو گئی تھی، جب ہم نے توانائی سپلائی شروع کی، سسٹم میں انرجی آنی شروع ہوئی تو انڈسٹری اور زراعت کا پہیہ بھی چلنا شروع ہوا. اور آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ اس سال 5.8% گروتھ ریٹ جو کہ 13 سال میں پاکستان کی ہائیسٹ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ ہم نے اچیو کیا. گزشتہ سال تقریباً 5.3% پر ہم 5.4 ریوائز میں 5.4% ہم نے لاسٹ ٹائم اچیو کی تھی. اور میں یہ بات بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر گزشتہ سال میں ہمیں اس سیاسی بحران کا سامنا نہ ہوتا جس نے ملک میں بے یقینی پیدا کی ہے تو ہم بآسانی 6.1% کے قریب پہنچ سکتے تھے اور ہم اپنے مطلوبہ 6% کے ٹارگٹ کو ایکسیڈ کرتے. تو جو پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے اس کی اکنامک کاسٹ ہم نے بیئر کی ہے، لیکن الحمدللہ جو گروتھ مومنٹم جنریٹ ہوا ہے توانائی کے آنے سے، امن کو بہتر لانے سے اور ملک کی اقتصادی پالیسیوں کو ٹھیک کرنے سے، اس مومنٹم نے اس کے باوجود کہ اتنا بڑا جھٹکا اور اتنا بڑا ہمیں بے یقینی کا بحران ملا، 5.8% ہم نے اچیو کیا. یہ وہ فگر ہے جو صرف حکومت نے تصدیق نہیں کی بلکہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے بھی، ورلڈ بینک یا دوسرے ادارے، انہوں نے بھی اس 5.8% کو انڈورس کیا ہے، جو کہ بین الاقوامی طور پہ بھی اسے تسلیم کیا گیا ہے. لہٰذا یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان جس کی اوسط شرح 3% تھی 5 سالوں میں، آج اس کی معیشت 5.8% پہ گرو کر رہی ہے. ہمارے اس سفر میں ہمیں بہت سے فیصلے کرنے پڑے اور اکنامکس، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہوں. آپ کے ہر فیصلے کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کی ٹریڈ آف بھی ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ امکان تھا کہ ہم ملک کے توانائی کے بحران کو 8 سالوں کے اوپر حل کریں اور جو انرجی کی انویسٹمنٹ ہے اسے سٹیگر کریں. شاید اس سے ایک اور سٹیبل میکرو اکنامک پلیٹ فارم مل سکتا تھا، لیکن ہمارے پاس چوائس نہیں تھی چونکہ ہمیں گروتھ چاہیے. ہمیں سالانہ 2 ملین جابز چاہیے جو یوتھ ہمارے جاب مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور اس کے لیے اگر ہم گروتھ پیدا نہیں کریں گے تو ہمارے سوشل کاسٹ جو لو گروتھ کی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. تو حکومت نے جب 4 سالوں میں میسو انویسٹمنٹ کی انرجی کے پورٹ فولیو میں اور مختصر عرصے کے اندر بجلی کو فراہم کیا تو ایک دم ہمارے اوپر امپورٹس کا دباؤ آیا جس کی وجہ پلانٹ اینڈ مشینری ہے. اور جب بجلی آئی تو ہر کارخانے دار نے
اپنی کیپیسٹی بڑھانی شروع کی, اس نے ماڈرنائزیشن شروع کی, اس نے نئی مشینری آرڈر کرنی شروع کی, چونکہ پاکستان کیم بیک ان بزنس. لہٰذا ایک ہمیں عارضی طور پہ 3-4 سال کے ہمپ, جو کہ امپورٹ کا ہمپ ہے, وچ از ون ٹائم انویسٹمنٹ. جب آپ کے بجلی نہیں تھی, کارخانے بند تھے, تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا, کوئی کارخانوں کو نیا نہیں لگا رہا تھا. لیکن جو ہی ہمارے ہاں یہ سب چیزیں بندوبست ہوئی, امن آیا, بجلی آئی, تو اکانومی نے کھولنا شروع کیا, لوگوں کے پاس سرپلس آیا, لوگوں کے پاس جب پیسہ آیا تو لوگوں نے اپنی اپلائنسز خریدے, زیادہ ڈیمانڈ پیدا ہوئی. تو پاکستان میں جہاں ریکارڈ انویسٹمنٹ ہوئی, وہیں پاکستان میں ریکارڈ ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی انرجی کی. یہ سب پازیٹیو سائنز ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ ہم پاکستان کو, اکانومی کو اب دیکھ رہے ہیں کہ آگے گروتھ کی طرف جا رہی ہے, اور اسی مومنٹم کو آگے برقرار رکھنا جو ہے ہماری ضرورت ہے. تو آخر میں آپ کو صرف ڈیولپمنٹ سیکٹر کی کچھ فیچرز بتا کے تو آئی ول ہینڈ اوور ٹو مسٹر مفتاح اسماعیل, جو آپ کو ہمارے اکانومی کے جو کچھ اہداف ہیں اس کے بارے میں مزید بتائیں گے. لیکن ان 5 سالوں میں جو اور ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے, جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے, وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, جسے ہم نے ایک خواب سے حقیقت بنایا ہے. اور $46 بلین کے اس پورٹ فولیو میں سے تقریباً $29 ارب کی انویسٹمنٹ انرجائز کر لی انتہائی مختصر مدت میں, جس سے آج ہماری بجلی کی کمی کو پورا کرنے میں اس کے منصوبے مدد دے رہے ہیں, ہمارے انفراسٹرکچر کو, روڈ ریل کو امپروو کرنے میں ہمیں مدد مل رہی ہے, گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور پاکستان میں کنیکٹیوٹی کا ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ ہو رہا ہے جس سے مستقبل میں ہم اس خطے کے اندر ایک بہترین جگہ بنیں گے. تو اس سال ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم نے منصوبے بنائے ہیں, جو ہمارے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے, اس سے جو میجر تھرسٹ ہے ہمارا, وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبوں پر ہے. ہم توانائی پہ بدستور اپنی ترجیح رکھیں گے, چونکہ ہم نے 15,000 میگا واٹ کے نئے منصوبے 2025 تک لائن اپ کیے ہیں, جن پہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے. اسی طرح انرجی کے ساتھ ہماری جو ہیومن ریسورس اور ٹیکنالوجی ہے, ایک نئے ہم نے ایمفسس کی ہے جو جی ہے, تاکہ جو 4th انڈسٹریل ریولوشن آنے والا ہے اس کے لیے ہم نئے ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز پاکستان میں بنائیں. اس کے منصوبے پچھلے سال بھی تھے اور اگلے سال بھی ہم نے رکھے ہیں, تاکہ پاکستان کو ایک جدید ٹیکنالوجی میں ڈھالا جائے, اور بالخصوص یوتھ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز دیے جائیں کہ جس سے وہ آنے والے وقت میں ترقی کر سکیں. اور اس کے لیے ہم نے جو صوبے ہیں ان کی بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں انہیں بھی پیش نظر رکھا ہے, چونکہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کو ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ کا پلیٹ فارم بھی بنائیں, اور جو PSDP کے ذریعے ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں ان سے جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ تیزی کے ساتھ جڑ رہے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں مفتاح صاحب کو کہوں گا کہ وہ آپ کو باقی تفصیل بتائیں. تھینک یو احسن بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو احسن بھائی نے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ 5 سال کی جو ہماری مسلم لیگ نون کی کارکردگی ہے اس کا بھی ایک اسیسمنٹ ہے, اس کا بھی ایک رپورٹ کارڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے 5 سال پہلے میاں نواز شریف نے وعدے کیے تھے اس قوم کو, اور جس کے لیے ہم کو ووٹ دیا گیا تھا, ہم نے اس وعدوں کو پورا کیا ہے. اور آج یہ جو رپورٹ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم وعدے جو ہے پورے کر دیے ہیں. احسن بھائی نے آپ کو بتایا اکانومی کا, انرجی کا,
ایکسٹریمزم کا اور ایجوکیشن کے سیکٹر کا. میں اس پہ آپ پہ زیادہ اکانومی پہ فوکس کروں گا. اس سال پچھلے سال ہم نے پہلے پریڈکٹ کری تھی کہ پہلا اسیسمنٹ ہمارا تھا کہ 5.28% گروتھ تھی, لیکن ہم نے اس کو ریوائز کی پروپوزیشنل ایسٹیمیٹ کو اور اپورڈ ریوائز کری, اور اب ہم کو لگتا ہے کہ پچھلے سال جو گروتھ ہوئی ہے وہ 5.4% تھی, جو کہ 11 سالوں میں سب سے زیادہ تھی, 12 سالوں میں. اور اس سال جو ہم نے گروتھ کری ہے وہ 5.79% ہے, جو کہ 13 سالوں میں سب سے زیادہ گروتھ ہے. ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر گروتھ ہے وہ 3.8% ہے, جو کہ 18 سالوں میں سب سے زیادہ گروتھ ہے. ایگریکلچر 18 میں ہے, چلو یہ کہہ رہے ہیں 13 سال ہے, میرے خیال سے 18 ہے, وہ کل ہم اس کو کنفرم کر لیں گے. ایگریکلچر کی گروتھ 13 سالوں میں سب سے زیادہ ہے 3.8%. مینوفیکچرنگ کی گروتھ پھر 5.8% ہے, جو کہ پورے 10 سالوں میں سب سے زیادہ ہے. اور سروسز کی گروتھ جو ہے وہ 6.4% ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 6.5% سے بڑی ہے, which is also the highest in 11 years. انفلیشن جو کہ ہم آئے تھے تو اس سال 7.98% تھا, اور پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور میں اوسطاً 11.88% ہوتا تھا. اس کو اس سال الحمدللہ اب تک جو ہے پہلے 9 مہینوں میں سال کے 3.8% ہے, اور ہماری امید ہے کہ 4.5% سے کم کے اندر یہ فسکل ایئر ختم ہو جائے گا. ڈیفیسٹ جب ہم آئے تھے تو 8.2% تھا. اس سال ہماری امید ہے کہ یہ 5.4 ڈپینڈنگ آن کتنا صوبوں کا سرپلس آتا ہے, یا 5.5 تک ختم ہو جائے گا. جس سال ہم آئے تھے اس سال ایف بی آر کا ریونیو 1946 ارب روپے تھا, جو کہ 8.7% تھا جی ڈی پی کا. اس سال ہماری امید ہے اور انفیکٹ توقع ہے کہ کم از کم 3935 بلین روپیز ہوگا, جو کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے, اور 11.1% تقریباً ہوگا جی ڈی پی کا. تو تقریباً ہر اسٹیٹسٹک میں, چاہے وہ جی ڈی پی گروتھ ہو, انفلیشن ہو, ڈیفیسٹ ہو, ہم نے بہتری کری ہے. اور یہ چیز کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ ہم جی ڈی پی گروتھ بھی بڑھا رہے ہیں اور فسکل اسٹیمولس بھی کم کر رہے ہوں, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیفیسٹ بھی کم کر رہے ہوں, جی ڈی پی گروتھ بھی بڑھ رہی ہے, اور انفلیشن کو بھی کنٹرول میں رکھا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہو گیا, ممکن ہو گیا. ڈیٹ پہ ہماری اکثر بات ہوتی ہے. جب ہم آئے تھے تو اس وقت جو نیٹ ڈیٹ تھی حکومت کی وہ 60.2% تھی, 60.2%. وہ اب بڑھ کر 61.4% ہو گئی ہے, ہو جائے گی اس سال کے آخر میں. ایز آف دسمبر وہ 60.7% تھی نیٹ پبلک سیکٹر ڈیٹ, لیکن سال ختم ہونے تک 61.4% ہو جائے گی نیٹ پبلک ڈیٹ, جس کے اندر ایکسٹرنل ڈیٹ, اور یہ بات بہت ضروری ہے, یہ ڈالر کی ڈیٹ ہے ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ, وہ جب ہم آئے تھے تو 21.4% تھی جی ڈی پی کی, اور اس سال کے آخر میں وہ 20.5% ہو جائے گی. تو ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہم نے کم کری ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیرون ملک سے بہت زیادہ قرضے لے لیے, تو یہ آپ یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جی ڈی پی کس تناسب سے بڑھا ہے. تو اس تناسب کے اندر ایکچولی ہم نے واپس بھی کیے ہیں, اور ایکچولی نیٹ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے ایکسٹرنل ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم ہو گئی ہے. ساتھ ساتھ جو احسن بھائی نے بات بتائی ہے کہ اس جو ڈیٹ ہم نے لی ہے اس کا کیا کرا ہے, تو اس کے ہم نے بلو کی بکی اور حویلی بہادر شاہ کے اندر ایل این جی کے چلنے والے گیس کے پلانٹس لگائے ہیں, دنیا کے ایفیشینٹ ترین پلانٹ, 61.5% ایفیشنسیز کے. اس کا ہم نے سائیوال میں بجلی گھر بنایا جو اس وقت 1320 میگا واٹ بجلی دے رہا ہے. اس کی پورٹ قاسم میں بجلی گھر لگایا جو اگین اس وقت 1320 میگا واٹ بجلی دے رہا ہے. تو آج جو بجلی پاکستان میں دستیاب ہو گئی ہے, وافر ہو گئی ہے, وہ ان پیسوں سے ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ہم نے کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کیا ہے, پہلے سال میں 30% کٹوتی لگائی ہے, اور ہر سال انفلیشن سے کم بڑھایا ہے, لہٰذا ہماری کرنٹ ایکسپینڈیچر کم ہوئے, لیکن اوبویسلی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھایا ہے. جو ہم جس سال آئے تھے اس سال 300 ارب روپے میں تھا, اب تقریباً 3 گنا اس کا یہ ہو جائے گا. تو اکانومی کے میرے خیال سے ہر پہلو میں ہم نے اچھا کیا. اور جیسے حسن بھائی نے فرمایا کہ 12,000 سے زیادہ میگا واٹ ہم نے چلائے. میں یہ ایک مرتبہ پھر یہ بتا دوں کہ جب ہم آئے تھے اس وقت, اس سے پہلے میکسیمم ایک دن کسی دن اگر میگا واٹ بنے تھے تو 15,000 میگا واٹ بنے تھے. اور پاکستان کے اندر نیم پلیٹ کیپیسٹی جو تھی وہ 21,000 میگا واٹ کی تھی. ایمبینٹ ٹیمپریچر کے اندر وہ 18,000 میگا واٹ دے سکتے تھے, اور کیونکہ وہ ڈیگریڈ ہو گئے تھے مشینز, تو ان کی کیپیسٹی جو ایکچوئل تھی وہ 15,000 سے زیادہ نہیں تھی, وہ بھی پیک سمر میں جب تربیلا پورا چل رہا ہو. ہم نے وہ تو پہلے 63 سالوں کے اندر یہ پاکستان میں 15,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی لگی تھی, ہم نے ان 5 سالوں میں 12,000 میگا واٹ لگا کے چلا دی ہے. جو 25,000 میگا واٹ کی بات کر رہے ہیں 2025 تک, وہ تو اس کے 15,000 کی, وہ تو اس کے ایڈیشنل ہے.